آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اردو شاعری کی اہم اصناف سیریز میں آج کے لیکچر کا موضوع مثنوی کا فن اور اس کے اجزاء ترکیبی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اردو شاعری کی اہم صنف قصیدے پر گفتگو کی تھی۔ اس لیکچر میں ہم نے قصیدے کے فن کے ساتھ اس کی جو توانا روایت رہی ہے اردو میں اس پر بھی گفتگو کی تھی، اور خاص کر سودا اور ذوق جیسے جو باکمال شعراء تھے ان کی قصیدہ گوئی پر بھی خصوصی بات کی تھی۔ آج کلاسیکی شاعری کی ایک اہم صنف مثنوی کے فن پر ہم آپ سے گفتگو کریں گے، اور 2-3 لیکچر اور بھی مثنوی کی روایت پر اور کچھ خصوصی مطالعے بھی ہم اس میں شامل کریں گے آگے جب لیکچر ہوں گے۔ اردو کی شعری اصناف میں مثنوی کو کئی لحاظ سے بہت اہمیت حاصل ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ سب سے زیادہ وسیع صنف سخن ہے، اور جمہور کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اردو میں بیانیہ شاعری کی معراج مثنوی ہی ہے۔ مثنوی میں دوسری تمام اصناف کے مقابلے میں اس بات کی گنجائش زیادہ ہوتی ہے کہ مبسوط اور منظم خیالات کو، کیفیات کو، احساسات اور تاثرات کو پیش کیا جا سکے۔ اگر اس کی تعریف بیان کرنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثنوی وہ مسلسل نظم ہے جس کے ہر شعر میں دونوں مصروں میں علیحدہ علیحدہ، ہر شعر کے دونوں مصروں میں علیحدہ قافیے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہر شعر الگ الگ قافیوں میں ہوگا۔ ایک شعر کسی قافیے میں کا قافیہ کچھ الگ ہے، دوسرے میں آپ قافیہ کچھ اور باندھ سکتے ہیں، اور سب کی جو بحر ہوگی یعنی وہ مثنوی ہوگی وہ ایک ہی بحر میں ہوگی۔ تو بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ ہر شعر کا قافیہ الگ ہوتا ہے، ہر شعر کا قافیہ الگ ہوتا ہے، یہ بنیادی بات ہے۔ گویا شاعر کے لیے قوافی کی جو قید ہے وہ کم ہے، بالکل نہیں ہے ایک طرح سے۔ تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں طویل مثنویاں لکھی گئی ہیں، اور صرف ہمارے ہاں نہیں بلکہ فارسی میں بھی بہت طویل مثنویاں لکھی گئی ہیں۔ ہر شعر میں قافیہ بدل جاتا ہے، اس سے شاعر کو بہت سہولت حاصل ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں بیان کا تسلسل ہوتا ہے، اور موضوع کے انتخاب میں شاعر کو آزادی حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ناقدین شعر و ادب نے اور ماہرین علم و فن نے مثنوی کو کافی سراہا ہے اور اس کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ مثنوی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور لفظ مثنیٰ سے مشتق ہے، جس کے معنی دو کے ہیں۔ اصطلاح میں مثنوی وہ طویل نظم ہے جس میں مسلسل اشعار کے ذریعے کسی واقعے یا منظر کی تصویر پیش کی جاتی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مثنوی میں جو مثنویاں ہم آگے بھی پڑھیں گے ان میں طویل داستانیں یا اس میں قصوں میں جو ہے دیو پری کے خیالی اور فرضی واقعات بیان ہوتے ہیں، بادشاہوں کے واقعات بیان ہوتے ہیں، شہزادوں کے، شہزادیوں کی محبت اور نفرت کے قصے کہانیاں بیان ہوتی ہیں، جادوئی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں عجیب و غریب جانوروں اور پھولوں کی تلاش بادشاہ کرتے ہیں اور اس میں لوگ کرتے نظر آتے ہیں، جنگ کا بھی معاملہ ہوتا ہے، مہم جوئی کے حالات کا ذکر ہوتا ہے مثنوی میں۔ مثنوی میں اشعار کی کوئی خاص تعداد نہیں ہے، لیکن غزل سے اس کے اشعار زیادہ ہونے چاہیے، اور زیادہ اشعار کتنے ہوں اس کی کوئی قید نہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ خود اردو میں 24 ہزار اشعار پر مشتمل مثنویاں کہی گئی ہیں۔ بعض محققین نے مثنوی کے لیے کچھ بحریں مخصوص بتائی ہیں، اور ایک آدھ لوگوں نے تو جیسے کہ انشاء اللہ خان انشا ہیں، انہوں نے دریائے لطافت میں بحر سے مخصوص کچھ مضامین کا بھی ذکر کیا ہے۔ مولوی نجم الغنی صاحب نے بحر الفصاحت میں 7 بحروں پر تفصیلی گفتگو کی ہے، جس کا ہم بیان آگے کریں گے۔
یعنی خاص کر ان بحروں میں مثنویاں کہی گئی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی اور بحر میں نہیں کہی جا سکتی، بلکہ کہی جاتی ہے، مثالیں بھی موجود ہیں، لیکن یہ بحریں زیادہ مروج ہیں، یہ ان بحروں میں زیادہ شعراء نے مثنویاں کہی ہیں. سعادت یار خان رنگین نے 7 بحروں کے علاوہ 3 اور بحریں بھی بتائی ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے ذکر کیا آپ سے کہ زیادہ تر شعراء نے 7 بحروں میں ہی مثنویاں کہی ہیں. اب وہ بحریں کون کون سی ہیں؟ عام طور پر لوگ اس کو بتاتے نہیں ہیں، لیکن آپ کی معلومات میں یہ چیز رہنی چاہیے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بحریں کون کون سی ہیں. تو صرف یہاں پر جو مروجہ بحریں ہیں ان کے نام اور ان کی تفاعل بتا دی جا رہی ہے. مثالیں آپ تلاش سکتے ہیں، مثالیں یہاں میں نے سلائڈس میں بھی دی ہیں. ویسے بحر سری مسدس متوع موقوف، اس کی جو تفاعل ہے وہ مفتعلن مفتعلن فاعلات. دوسری بحر ہے بحر خفیف مسدس مقطوع، اس کی تفاعل ہے فاعلات مفاعل فعل. تیسری جو بحر ہے جو مروج ہے، زیادہ اس میں مثنویاں کہی گئی ہیں، بحر حجز مسدس صخرب محذوف مفعول و مفاعل فعول. چوتھی بحر بحر حزج مسدس محذوف، بلکہ یہ اوپر والی ہی وہ ریپیٹ ہو گئی ہے. پانچویں جو بحر ہوگی وہ بحر ہے بحر رمل مسدس مقصور یا محذوف فاعلات فاعلات فاعل یا فاعلات. بحر متقارب مسمن مقصور یا محذوف فاعول 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 فعل یا فعول. اور آخری اس میں جو بحر ہے جس میں مثنویاں لکھی گئی ہیں زیادہ تر، وہ ہے بحر متقارب مسمن اسرب اسرم مقبوض محبق فا فعول فعل فا، یا اس کا ایک دوسرا وزن بھی آہنگ بھی متداول ہے، مروج ہے، فعل 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 فا. تو ہم نے یہاں پر جو مثنوی جن بحور میں، جن مروجہ بحور میں لکھی جاتی ہے ان کو ہم نے یہاں پر جانا. اب یہ بھی دیکھ لیں آپ کی مثنوی کی کتنی قسمیں ہیں، یعنی مثنوی کن کن عنوانات کے تحت لکھی جاتی رہی ہے، روایت کیا کیا رہی ہے ہمارے ہاں. تو مختلف عنوانات کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں مثنوی ملتی ہیں. جیسے کہ ایک بہت بڑا عنوان ہے اخلاقی، اخلاق کا عنوان ہے، اخلاقی مثنویاں ہمارے ہاں بہت ملتی ہیں. ان مثنویوں میں کیا ہوتا ہے کہ بطور تمثیل فرضی یا اصلی حکایت نامہ لکھ کر مفید نتائج سامنے لائے جاتے ہیں. اخلاق کے علاوہ دوسرا جو موضوع ہے وہ ہے حقائق و معارف کا، یعنی حقائق و معارف کو بنیاد بنا کر کے، موضوع بنا کر کے شعراء نے مثنویاں کہی ہیں. کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت مشہور مثنوی ہے مثنوی مولانا روم، مثنوی مانوی بھی جسے ہم کہتے ہیں. تو اس میں یہ معارف کا، حقائق کا، اس کو موضوع بنا کر کے مثنوی کہی گئی ہے. رزم کو باقاعدہ موضوع قرار دے کر کے شعراء نے نظمیں لکھی ہیں، مثنویاں لکھی ہیں. شاہ نامہ فردوسی کی بہت مشہور ہے فارسی میں، اسی طرح سے سکندر نامہ وغیرہ. یہ جو ہیں ان قصے کہانیوں کو بنیاد بنا کر کے بھی شعراء نے، یہ رزم کو بنیاد بنا کر کے شعراء نے لکھی ہے. ان کے علاوہ قصے کہانی کو بھی بنیاد بنا کر کے شعراء نے مثنوی لکھی ہے. قصے کہانی یعنی عشق کی داستان، جیسے یوسف و زلیخا، لیلی و مجنون وغیرہ وغیرہ. اب ہم نے کچھ مضامین بھی جان لیے، کچھ عنوانات بھی جان لیے، مروجہ بحور بھی جان لیے، تعریف بھی ہو گئی. اب یہاں کچھ مشاہیر کی نے جو اصول و ضوابط بتائے ہیں مثنوی کے حوالے سے، ان کا ذکر بھی مناسب معلوم ہوتا ہے. حالی مقدر شعر و شاعری میں نے انہوں نے جو اصول بتائے ہیں مثنوی کے، کہ مثنوی یعنی مثنوی میں کیا کیا باتیں ہونی چاہیے، اگر وہ چیز وہ باتیں یا اصول اس میں نہیں ہے تو وہ مثنوی نہیں ہے. پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ ربط کلام ہو، جو کہ کہنا چاہیے کہ ہر مثنوی کی اور مسلسل نظم کی جان ہوتی ہے، یعنی کلام میں ربط ہونا چاہیے، جو بات بھی کہی جائے وہ مربوط ہونی چاہیے.
دوسرا اصول یہ وضع کیا انہوں نے کہ جو قصہ بھی شاعر بیان کر رہا ہے اس کی بنیاد ممکن الوقوع چیزوں پر رکھے وہ، یعنی ایسا نہ ہو کہ فوق فطری عناصر پر رکھے، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ چیزیں وقوع پذیر نہ ہو سکتی ہوں اور ان پر وہ بنیاد نہیں، یعنی کہ ایک طرح سے خیالی باتوں پر نہ رکھی جائے، یعنی جو قصہ بیان ہو اس کی بنیاد ناممکن اور فوق العادت باتوں پر نہ رکھی جائے، یہ ان کا ایک اصول ہے۔ تیسرا اصول حاری نے یہ بتایا کہ انتہا درجے کا مبالغہ بھی اس میں زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز یہ بتائی کہ کلام اس طرح لائے کہ وہ موقع اور محل کے مطابق ہو، یعنی اگر رزم کا بیان کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ لفظیات بھی اسی طرح کی ہونی چاہیے، پوری بات اس کی وہاں پر اسی طرح کی ہونی چاہیے۔ اگر بزم کا معاملہ وہ پیش کر رہا ہے تو اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رزم اور بزم میں فرق کیا ہے، بزم کے جو مقتضیات ہیں ان کو اسے دھیان میں رکھنا چاہیے۔ تو خاص کر قصے کے بیان میں وہ اس بات کا دھیان رکھے کہ وہ جو کلام پیش کر رہا ہے وہ حالت کے موافق ہے۔ اگلی چیز انہوں نے بیان کی کہ جو حالت کسی چیز یا کسی مکان یا کسی شخص وغیرہ کی بیان کی جائے وہ لفظاً و معناً نیچر اور عادت کے مطابق ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ قصے میں ایسی بات کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے کہ ایک بیان دوسرے بیان کی تکذیب نہ کرے۔ مثال کے طور پر کچھ بات شاعر نے پہلے کہی اور 15-20 اشعار کے بعد اسی بیان کی کوئی ایسا بیان وہ دے رہا ہے، کوئی ایسی بات وہ کہہ رہا ہے جو اس کے الٹ ہے، جو اس کے برعکس ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، یہ ایسا بیان نہیں دینا چاہیے، یعنی مثنوی میں اس طرح کا بیان شامل نہ ہو۔ قصے کے ضمن میں کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو تجربے اور مشاہدے کے خلاف ہو، یعنی جو چیز ہمارے مشاہدے میں ہے، جو چیز ہمارے تجربے میں ہے، شاعر ایسی کوئی بات نہ کہہ دے جو اس کے بالکل الٹ ہو، جو اس کے بالکل برعکس ہو۔ گویا ایک طرح سے حقیقی باتوں پر ان کا جو فوکس ہے، ان کی جو کہنا چاہیے کہ ان کا جو زور ہے وہ یہ ہے کہ صداقت، جو بات بیان کی جائے وہ صداقت پر مبنی ہو، کم سے کم مبالغہ ہو۔ ایک چیز اور بیان کی کہ جو باتیں جن باتوں قصے میں ان ضمنی باتوں کو جو صاف صاف کہنے کی نہیں ہے، رمز و کنایہ بیان کرنا ضروری ہے۔ تو اب یہاں پر ایک کہنا چاہیے کہ اخلاقی ایک قید وہ یہاں لگانا چاہتے ہیں کہ مثنوی میں صرف وہی باتیں بیان ہوں جو بیان کرنے کی ہیں، اور جو بلو دا بیلٹ باتیں ہیں ان کو بہت ہی مطلب رمز و کنایے میں اس طرح سے استعاراتی انداز میں اسے بیان کرنے کی ضرورت ہے، کھول کھول کر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکچر میں اور آگے دیکھیں گے کہ سعادت یار خان رنگین ہیں، انشاء مصفی ہیں، ان شعراء کے ہاں بہت سارے ایسی مثنویاں آپ کو ملیں گی جن میں ان باتوں کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ ایک اصول حالق کے ہاں یہ بھی بیان ہوا، انہوں نے بتایا کہ ایسی باتوں کو جو مناسب نہیں ہیں، ہمارے جو مشرقی جو ہمارا مزاج ہے، ہماری جو تہذیب ہے اس کے حساب سے مناسب نہیں ہے، اس کو ہم رمز و کنایے میں بیان کرنا ایک طرح سے ضروری ہے، اسے ضروری خیال کیا انہوں نے۔ شبلی نے شعر العجم میں مثنوی کے کچھ اصول بتائے، اور اصول بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلی چیز یہ ہے مثنوی میں کہ اس میں ترتیب کا حسن قائم رہے، یعنی پہلے کون سا واقعہ بیان ہوگا، پھر اس کے بعد کون سا واقعہ بیان ہوگا، اور واقعات کی مختلف کڑیاں آپس میں اس طرح سے مربوط ہوں کہ پورا ایک واقعہ ترتیب پا جائے۔ حسن ترتیب پہلی شرط ہے ان کے ہاں، ایک اصول ہے۔ دوسری شرط، دوسرا اصول انہوں نے بتایا کیریکٹر، یعنی جس کو بھی آپ مان لیجئے ہیرو اگر بادشاہ ہے تو بادشاہ کے خصائص، اس کے اوصاف، اس کی ساری جو عدل انصاف اور جو عدالت کہنا چاہیے کہ جو سخاوت ہے، وہ ساری باتیں، اور اس کی جو شجاعت ہے، یہ سارے جو اوصاف اس کے ہیں وہ اس طرح سے بیان ہونے چاہیے کہ مطلب ایک کیریکٹر اس کا ابھرے، سامنے آئے۔ اور پھر تیسری جو شرط بتائی ہے اسی کیریکٹر کا اتحاد، یعنی کہ
شروع میں اگر اسے شجاع قرار دیا ہے اور اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ وہ بہت ہی جری اور بہت بہادر ہے، تو آگے کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان چھوڑ کر کے وہ بھاگ جائے۔ تو کیریکٹر کا اتحاد کا مطلب یہ ہے، یعنی وہاں بھی آپ کو یہ دکھانا پڑے گا، چاہے دشمن جتنا مضبوط ہے، اس کی فوج کمزور ہے یا کم ہے، اس کے باوجود سے یہ دکھانا پڑے گا کہ وہ میدان میں ثابت قدم رہا، یا اگر تنگی آ گئی تو اس کی جو سخاوت تھی وہ کم ہو گئی، ایسا نہیں ہوگا۔ تو گویا ایک طرح سے جو باتیں پہلے کہی گئی ہیں، جو حال ہی نے کہی تھی کہ کوئی بیان اگر شروع میں آپ نے دیا، اس کے بعد ایسی کوئی بات نہ ہو کہ اس کی تکذیب ہو، تو یہاں پر وہ ذرا سا تھوڑا چینج ہو کر کے یہاں آتا ہے شبلی کے ہاں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیریکٹر کا اتحاد، ایک طرح سے گویا شروع سے آخر تک جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس سے اس کا ایک اورا قائم ہوتا ہو، اور یہ نہ کہ اس کی کوئی تکذیب ہوتی ہو۔ واقعہ نگاری بہت اہم چیز ہے۔ واقعہ نگاری کو شبلی نے شامل کیا ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ایک ساتھ آ جاتی ہیں۔ واقعہ نگاری میں وہ مقتضائے حال کے مطابق کلام کا ایراد، یعنی کلام کو لانا، یہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ واقعہ نگاری کی خاص بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس چیز کو بھی آپ بیان کریں، یعنی شاعر بیان کرے، وہ ایسے بیان کرے کہ جس طرح ایک ماہر فن کرتا ہے، یعنی اس کی تمام خصوصیات اور جزیات کو وہ بیان کرے۔ دوسری بات ہے کہ واقعہ نگاری میں جزوی باتوں کو نظر انداز نہ کیا جائے، کیونکہ جزوی باتوں سے کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی باتوں سے وہ اسٹیبلش ہوتا ہے کیریکٹر، یا واقعہ وہ اسٹیبلش ہوتا ہے، صحیح سے قاری تک، سامع تک، قاری تک وہ بات پوری پہنچتی ہے، اس لیے جزوی باتوں کو نظر انداز نہ کرے۔ واقعہ نگاری کے ضمن میں تیسری بات یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہ آئے جس سے واقعہ ناممکن یا مشکوک ہو جائے، جو وہاں پہ حالی نے بتائی تھی باتیں کہ کوئی ایسی بات نہ آئے جو تجربے مشاہدے کے خلاف ہو۔ تو کچھ چیزیں وہاں کی ہیں جو حالی نے بتائی ہیں، کچھ چیزیں ادھر شبلی کی اپنی ہیں۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ حالی اور شبلی کے جو بیان کردہ اصول ہیں، ان میں ایک چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ یہاں پہ جذبات نگاری کا کوئی بیان نہیں ہے، اور دوسری بات یہ بھی کہ زبان و بیان کو ان دونوں بزرگوں نے شامل نہیں کیا ہے، جبکہ یہ دونوں پہلو بھی آپ دیکھیں کہ مثنوی کے ضمن میں کافی اہم ہیں۔ ایک تیسری شخصیت جو مثنوی کے اوپر بہت اچھا کام بھی ہے ان کا، گیان چند جین کی بیان کی ہوئی کچھ خوبیاں ہیں مثنوی کے لیے، وہ ہم پیش نظر رکھتے ہیں تو ہمیں اور بھی مثنوی کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ان کے ہاں جو مثنوی کے لیے جو خوبیاں بتائی گئی ہیں، جو اوصاف، جو خوبی مثنوی کی بتائی گئی ہے، وہ ہے حسن تعبیر، زبان و بیان، کردار نگاری، منظر نگاری، جذبات نگاری، اور آخر میں وہ ہم عصر تہذیب کی مرقع کشی کو بھی شامل کرتے ہیں۔ حسن ترتیب، جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے حسن ترتیب سے، اس سے مراد یہ ہے کہ شاعر کسی تاریخی واقعے میں جو تفصیلات پیش کرتا ہے ان میں کہنا چاہیے کہ کچاپن اور ترتیب کی کمی ہوتی ہے۔ یہی پہلو جو ہے دیکھنے اور پرکھنے کے لائق ہوتا ہے کہ اس کا خاکہ شاعر نے کیسے قائم کیا ہے۔ کوئی تاریخی واقعہ جو وقوع پذیر ہوا ہے، اس کی مختلف تفاصیل آپ کو کتابوں میں ملتی ہیں، لیکن ان مختلف تفاصیل کے درمیان، ان تفصیلات کے درمیان ربط کیسے قائم کرنا ہے، ان تمام اجزاء کو جو منتشر اجزاء ہیں ان کو جوڑنا کیسے ہے کہ ایک مکمل خاکہ واقعے کا تصور میں آ جائے، ذہن میں آ جائے، اس چیز کو حسن ترتیب کہتے ہیں۔ یہ چیز میں نے بھی آپ کو بتائی بھی۔ وہ یہ دیکھے کہ واقعات سلسلہ وار بیان ہوئے ہیں یا نہیں، کس واقعے سے مثنوی کی ابتدا ہوئی ہے، اور جو درمیان میں ضمنی واقعات آئے ہیں ان کا اصل واقعے تک رسائی میں جو کس قسم کی ترتیب قائم ہوئی ہے، اس میں کن واقعات پر اس نے زور دیا ہے اور کن واقعات پر پردہ پڑے رہنے دیا ہے، تو یا بہت وضاحت سے کچھ بیان نہیں کیا ہے۔ تو اسی طرح سے اخلاقی نتائج کے حصول کے لیے بھی جو باتیں، خیالی باتیں شاعر نے پیدا کی ہیں، وہ کس طرح تمام واقعات سے مناسبت رکھتی ہیں۔ کیریکٹر،
اب آپ جانتے ہیں کہ مثنوی ہے تو مثنوی میں تو بے شمار افراد کا بیان ہوتا ہے، اس میں کاؤنٹلیس لوگ ہوتے ہیں، کردار ہوتے ہیں، مرد بھی عورت بھی، جوان بوڑھے امیر غریب سبھی، سوداگر پیشہ ور عالم فاضل جاہل سارے لوگ ہوتے ہیں اس میں. تو ان سبھی کے کردار اور اخلاق، طرز عمل، بات چیت کا انداز، مزاج اور طبیعت کا رنگ ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے، یہ ہمیں معلوم ہے. تو اب شاعر کا کمال اسی بات میں پنہا ہے کہ جس شخص یا کردار کا وہ بیان کر رہا ہے اس کی جملہ خصوصیات کو وہ سامنے رکھے. اب مان لیجئے کہ بچے کا وہ بیان کر رہا ہے تو اسے بوڑھوں کی طرح دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. بچے کا بیان کر رہا ہے تو اس کی حرکات اور اس کے سکنات سے جو بچے کی سادگی ہوتی ہے اور اس کی معصومیت ہوتی ہے وہ جھلکنی چاہیے. اگر سادگی نہیں دکھائی دے رہی، معصومیت نہیں، اس میں سگھڑ پن دکھائی دے رہا ہے، اس کی باتوں سے شعور کا اندازہ ہو رہا ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ نہیں، اس میں کمی ہے، یہ کردار جو ہے صحیح سے اس کو شاعر نے ترتیب نہیں دیا ہے. خادم کا اگر ذکر ہے تو ظاہر ہے کہ یہ قاری تک یہ پیغام نہیں جانا چاہیے کہ بھائی شاعر جو ہے ارادتاً اسے نوکر بنا رہا ہے. اس کے آو بھاؤ سے، اس کی خوبو سے ایسی باتیں سامنے آنی چاہیے کہ وہ خادم ہے. اگر شاعر کسی شریف آدمی کے کردار کا ذکر کر رہا ہے تو قاری پر اس کی اچھائی اور خوبی اس طرح نظر آئے کہ نامساعد حالات میں بھی وہ اپنی بردباری سے دستبردار نہیں ہوتا ہے، اس کی شرافت نظر آتی، یہ نظر آنی چاہیے. کریکٹر کا اتحاد کی میں نے ابھی بات کی آپ سے کہ اس میں مثنوی میں اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ شاعر ایک آدمی کا ایک کریکٹر تیار کرے اور پوری مثنوی میں جب کبھی اور جہاں کہیں اس مخصوص آدمی کا بیان ہو، اس آدمی کا بیان ہو، تو وہ کریکٹر بدلنے نہ پائے، اور کم سے کم اتنا تو ہوئی کہ اس کے کردار میں جو پہلے سے قائم کردہ کردار کی باتیں ہیں اس کے خلاف کوئی بات نہ چلی جائے. اس کی ضرورت کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ خود اس کے بیان میں تناقض پیدا ہو جائے گا اگر ایسی بات ہوئی تو وہی جو حالی نے بات کہی کہ ایک بات جو بیان کی جائے بعد میں ایسی بات نہ ہو کہ اس کی تکذیب ہو جائے. میر انیس کے ہاں آپ دیکھیں گے، بہت باکمال شاعر میر انیس کے مرثیوں میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے حضرت امام حسین کا جو خاص کردار تیار کیا، جو کریکٹر تیار کیا، وہ صبر کا ہے. وہ صبر کا ایک استعارہ ہے، برداشت، تمکین اور وقار کا کردار ہے. اب دیکھیے کہ انیس کے مرثیوں میں مختلف مقامات پر ہے تو امام حسین کا ذکر آیا ہے، الگ الگ طرح سے ذکر آیا ہے اور طرح طرح کے حالات میں آیا ہے، لیکن ہر حالت میں جو بات سامنے آتی ہے اور نمایاں ہو کر آتی ہے وہ کیا ہے کہ اس کردار میں صبر ہے، برداشت ہے، وقار ہے، تمکنت ہے. تو اور اس خصوصیت میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی ہے. واقعہ نگاری کا ذکر کیا. یہ جو خصائص ہیں مثنوی کے، ان کو ذرا تفصیل انداز میں سمجھنے کی ضرورت بھی ہے تاکہ آپ اسے جب کوئی مثنوی پڑھیں تو ان اجزاء کو آپ دھیان میں رکھیں. یہ واقعہ نگاری جو بہت اہم جزء ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ شعراء جب کوئی بات کہتے ہیں تو اس کی خوبیاں یا اوصاف کو قطعیت کے ساتھ بیان نہیں کرتے ہیں، مبہم انداز اختیار کیا جاتا ہے، یعنی جنرل سے کوئی تعریف کر دی جاتی ہے. جیسے مان لیجئے کہ کوئی اچھا لکھنے والا ہے، خوش نویس ہے، تو اس کی کمال کی تعریف اگر مبہم انداز میں کرنی ہو تو کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں بھائی کیا عمدہ لکھا ہے، لاجواب ہے، بہت بے مثال ہے، آنکھوں میں بالکل کھپا جاتا ہے، دیکھ کر حیرت ہوتی ہے. تو یہ ساری جو تعریفات ہیں اس خوش نویس کی، اس تحریر کی، یہ مبہم تعریف ہے. لیکن جب ایک ماہر فن، خطاطی کا ماہر اس تحریر کو دیکھ کے تعریف کرتا ہے، رم شناس جب اس کی تعریف کرتا ہے تو کیا کہے گا؟ وہ جو ہے اس کی تحریر کو دیکھ کے دائروں کی جو باقاعدگی ہے اس کی تعریف کرے گا، حروف میں جو کشش ہے اس کی تعریف کرے گا. اسی طرح سے جو کرسیوں کی نشست ہے ان کے بارے میں وہ کہے گا، نقطوں کی جو موزونیت ہے اس کے بارے میں بات کرے گا، قلم کے زور کی تعریف کرے گا. تو گویا اس طرح کی چیزیں، یعنی کہ یہ واقعہ نگاری ہے کہ ایسے کہے. اسی طرح سے شاعر کا شعر سن کر کے آدمی کہتے سبحان اللہ، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک مبہم تعریف ہے. سبحان اللہ کیا کہنے، بہت خوب. یہ ساری جو تعریفات ہیں یہ مطلب یہ ہے کہ ایک ماہر فن کی تعریف نہیں ہے،
ماہر فن جب تعریف کرے گا تو وہ یہ کہے گا کہ بھائی جو ہے اس میں مضمون کی جو جدت ہے اس پر اس کی تعریف کرے گا، بندش کی جو صفائی ہے اس کی تعریف کرے گا، طرز ادا کی جو صفائی ہے اس کی تعریف کرے گا۔ تو گویا واقعہ نگاری میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس طرح بیان ہوئی ہے کہ نہیں جس طرح سے بیان ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے کہ واقعہ نگاری کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں بہت سارے مضامین بھی مثنوی میں بیان ہوئے ہیں۔ رزمیہ مضامین، رزم کا مضمون ہے، تاریخ کا مضمون ہے، عشقیہ مضامین ہے، اخلاقی قصہ، تصوف، فلسفہ، یہ سارے مضامین بیان ہوئے ہیں، اور مختلف مثنویاں لکھی گئی ہیں دکن سے لے کر کے شمال تک۔ دکن میں آپ دیکھیں کہ ایک کتاب ہے یورپ میں دکنی مخطوطات، اس کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ قطب شاہی عہد میں 19 مثنویاں لکھی گئیں۔ اسی طرح سے عادل شاہی دور میں 9 مثنویاں منظوم ملتی ہیں۔ جنوب میں جو مشہور مثنویاں ہیں ان میں آپ جانتے ہیں کہ قدم راؤ، پدم راؤ، پھول بن، طوطی نامہ، چندر بدن مہیار، قطب مشتری، یہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ شمالی ہند میں بھی ہمارے ہاں ایک بڑا اثاثہ ہے مثنویوں کا، اس میں جو ہے افضل پانی پتی کی بکٹ کہانی ہے، جعفر زٹلی کی درس فتح پیری اور طوطی نامہ ہے، شاہ حاتم کی جو ہے سراپا جو اور ساقی نامہ، اسی طرح سے سودا، میر، ان تمام شعراء نے بہت کمال کی مثنویاں لکھی ہیں۔ اس کو بہت تفصیل سے ہم آپ سے بات کریں گے، اور اس سے پہلے ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ جو مختلف عہد میں یعنی کہ شمال میں اور جنوب میں جو مثنویاں لکھی گئی ہیں ان کے جو موضوعات ہیں وہ کس کس طرح کے موضوعات ہیں، اور کون کون سی قابل قدر مثنویاں لکھی گئی ہیں، اور اس سلسلے کو، یہ جو بیان ہے مثنوی کا، اسے ہم ابھی جاری رکھیں گے اور اس کو اور تفصیل سے سمجھیں گے کہ کس طرح کے موضوعات ہماری مثنوی نے، یعنی کہ ہم نے مثنوی میں کس کس طرح کے موضوعات کو دیکھا ہے۔ تو یہاں یہ بات ختم ہو گئی کہ مثنوی کی تعریف کیا ہے، اور مثنوی کی جو اجزائے ترکیبی ہیں اس کا بھی بیان ہو گیا، اور مختلف جو ماہرین ہیں، حالی، شبلی اور گیان چند جین کی کچھ باتیں جو اصول اور جو ضوابط تھے مثنوی کے حوالے سے اس کا بھی ذکر آیا، ان کا بھی ذکر آیا۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ حصہ آپ کو اس لحاظ سے پسند آیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔